السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں ایک اور ایسی خبر کے ساتھ جس کا تعلق پاکستان سے ہے اور اس کا تعلق ہمارے پیری مریدی کے ٹاپک سے ہے۔ خبر تو افسوسناک ہے، تکلیف دہ بھی ہے کہ پنجاب میں ایک جگہ پر کچھ اس طرح معاملہ ہوا کہ ایک قبر ہوئی جہاں پر مریدوں کا تانتا بندھا ہوا۔ مرید قبر کے پاس آتے اور سوال کرتے یا کوئی بات کرتے تو صاحب قبر ان کے سوالات کا ان کی مقامی زبان میں جواب دیتا۔ جب یہ بات مشہور ہوئی تو وہاں پر تو مریدوں کا ایک تانتا بند گیا۔ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے ہاں اعتقادی طور پر لوگوں کا کیا حال ہے۔ پھر کچھ ایسی انہوں نے واقعات بھی سن رکھے ہیں کہ اس کا ان کے اوپر ایک اثر ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اڑتے اڑتے یہ خبر پنجاب پولیس کو بھی پہنچی، اور ایک ایسی جگہ جہاں دور دور تک کسی قبر کا نام و نشان نہ تھا، نہ قبرستان تھا، نہ وہاں پر کوئی درگاہ تھی، نہ کسی بزرگ کے ہونے کا کوئی ثبوت تھا، اچانک وہاں پر ایک قبر کا نمودار ہو جانا اور صاحب قبر کا لوگوں سے یوں کلام کرنا ایک تشویشناک بات تھی۔ تو پنجاب پولیس نے اپنی عقل و فراست کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر ایک آپریشن کیا۔ بظاہر تو آپریشن بڑا خطرناک تھا، کیونکہ آپ ایک ایسے شخص کی قبر کو کھودنے جا رہے تھے جس کے مرید بڑھتے چلے جا رہے تھے، لیکن پنجاب پولیس آخر وہاں پہنچی اور انہوں نے قبر کو کھودنا شروع کیا۔ مٹی ہٹائی تو نیچے ایک بہت بڑی پلاسٹک نکلی، پلاسٹک کو ہٹایا تو نیچے پھٹے نکلے، اور ان پھٹوں کو ہٹایا تو نیچے ایک کمرہ نکلا، اور اس کمرے میں بیٹھے تھے ایک زندہ پیر صاحب، تکیہ لے کر قالین پر بیٹھے ہیں، باضابطہ روم کا سیٹ اپ ہے، ہاتھ میں کوئی کتاب ہے۔ جب سر کے اوپر سے چھت اٹھ گئی تو پولیس اہلکاروں نے کہا پیر صاحب باہر تشریف لے آئیے، تو سر اٹھا کر پولیس والوں کو دیکھنے لگ گئے۔ اتنی حیران پریشان اور سٹپٹائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے شاید زمین پھٹ جائے کہ زمین میں سما جاؤں، یا آسمان مجھے کسی طرح نگل لے کہ یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ لیکن جعلی پیر پکڑا گیا۔ اس قسم کے بہت سارے جال ساز ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں اور ناسور کی طرح اسے کھاتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، اس کو اپنے پلوں سے باندھیں۔ اس قسم کے شعبدے بازوں سے بالکل بچیں۔ یہ تو ایسا زمانہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اس کے اندر ڈھونگی بہت سارے، اور جو صحیح معنوں میں لوگ ہیں نا، یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بات بتا رہا ہوں، وہ چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس زمانے میں گوشہ نشینی کو اختیار کر لیا ہے، ان اے سینس کہ وہ عام لوگوں میں رہتے تو ہیں پر ظاہر نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، ان کی کوئی تشہیر نہیں ہوتی، اور کسی کو مل جائیں تو وہ پھر اس طرح پیسے نہیں اینٹھتے، وہ دعا کرنے کے پیسے نہیں مانگتے، وہ نذرانے نہیں بٹورتے، وہ ہاتھ چومنے کے لیے دے کر نیچے 50,000 لاکھ روپے کے نوٹ نہیں جمع کرتے۔ تو کیا کہے یار، نذرانے کے نام میں لوٹ مچی ہوئی ہے۔ پیر صاحب پجیروں میں گھوم رہے ہیں، کہنے کو جی پیر صاحب ہے، اور اپنا بھی نہیں ہے نا، ایک ہوتا ہے نا جدی پشتی ہے، یا کوئی اپنا کاروبار ہے، بزنس ہے، ہو سکتا ہے نا کاروبار آدمی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات بلند کر دیے اور اس کو اس راستے پہ ڈال دیا۔ ایسا معاملہ بھی نہیں ہے۔ یہ سارا کے سارا جتنی رونق ہے وہ مریدوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ ہمارے ایک استاد تھے، کہتے تھے بھائی جب سارے جسم پر زخم ہونا تو انسان پھایا کہاں کہاں رکھے۔ بس اسی طرح کی کیفیت ہوتی جا رہی ہے۔ اب تو ڈر لگتا ہے، لوگ جب عجیب و غریب سے واقعات سناتے ہیں نا تو عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں، سن لیتا ہوں، میں کچھ کہتا نہیں ہوں، لیکن دل نہیں مانتا یار، یہ وہ دور ہی نہیں ہے۔
خال خال لوگ رہ گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، خال خال لوگ رہ گئے ہیں، لیکن یہاں تو ہر گاؤں میں ایک پیر ہے، ہر دیہات میں ایک پیر ہے، ہر شہر میں تو شہروں میں تو لائن لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دھندا ہے بھائی، سب دھندا بنا لیا ہے۔ ان دھندے والوں سے بچو۔ اگر یہ صحیح معنوں میں ہے نا اللہ والے، یہ پھر دھندے کرتے نہیں نظر آئیں گے آپ کو۔ یہ شعبدے بازیاں، یہ کچھ الگ کر لوں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی جوڈو کراٹے کر رہا ہے، کوئی کرنٹ لگا رہا ہے، کوئی پھونک مار رہا ہے، یہ کیا نقشے بازیاں ہیں یار، کیا نقشے بازیاں ہیں۔ یہ دین، یہ دین ہے، یہ دین محمد مصطفیٰ ہے؟ نہیں، یہ دین محمد مصطفیٰ نہیں ہے۔ نماز کی پابندی کرو، اپنے رب سے جڑو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کرو، گناہوں سے بچو، زنا سے بچو۔ کچھ ایسے کیسز منظر عام پر آ رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کہ کہنے کو مفتی ہیں لیکن لواطت کا معاملہ چل رہا ہے۔ ابھی ایک دو کیسز اور سامنے آئے ہیں، کہیں زناکاریوں کا معاملہ چل رہا ہے۔ انسان ہے لیکن جو جرم کرے گا کوئی قانون سے اوپر تو ہے نہیں، چاہے کتنا بڑا پیر ہو، فقیر ہو، کتنا بڑا مولوی ہو، عالم ہو، کتنا ہی بڑا شیخ ہو، اگر تو دین کی حدود کو توڑے گا تو سزا کا حقدار ہوگا، سمپل ایز دیٹ۔ اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں نا۔ اور صحیح معنوں میں علماء تو وہی ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوں، علم بھی ہو، اس پر عمل بھی کرتے ہوں، ساتھ پرہیزگاری بھی رکھتے ہوں، وہ پھر عالم ہے صحیح معنوں میں۔ تو بہرحال اینی اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے، گناہوں سے ہم سب کو بچائے۔ دیکھو ہم سب میں جو ہے نا کسی نہ کسی روحانی مرض میں مبتلا ہے۔ کبھی ہم جانتے ہیں، کبھی نہیں جانتے کہ کون سے روحانی امراض ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں۔ تو بس اس کی اصلاح میں لگے رہو اور اپنے نفس کے ساتھ لڑتے رہو۔ شیطان کے ساتھ لڑتے ہیں لوگ، لیکن کبھی اپنے ساتھ نہیں لڑتے، اسے کوستے ہیں پر خود کو نہیں کوستے۔ جس دن خود کو کوسنے لگو گے نا، خود پہ نظر ہوگی، خود کی اصلاح کرنے لگ جاؤ گے، خود کے ٹیچر بن جاؤ گے، اور سارا صفحہ لال انک سے بھر دو گے کہ تیرے میں یہ خامیاں بھی ہیں، یہ خامیاں بھی ہیں، یہ خامیاں بھی ہیں۔ لیکن پھر ان کی امپروومنٹ پہ بھی کام کرو گے، کیونکہ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ جب ہم صرف خامیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں نا تو پھر ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا توڑ یہ ہے کہ خامیوں کو ہائی لائٹ کر کے اس میں امپروومنٹ لے کے آؤ، جو کمیاں ہیں ان کو پورا کرو، تو ان کو پورا کرنے سے آپ کا کانفیڈنس گین ہوگا۔ انسان جھوٹ میں مبتلا ہے تو جھوٹ کو اس نے ریڈ لائٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اگر وہ یہیں رک گیا تو اب اس کے اندر احساس کمتری آ گئی، یار میں تو جھوٹا آدمی ہوں، میں تو ہوں ہی جھوٹا۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو سچائی کی طرف گامزن کرے گا، سچ بولنا شروع کر دے گا، جھوٹ سے دور رہے گا، جھوٹ سے باز رہنے کی کوشش کرے گا، تو اب اس میں کانفیڈنس آئے گا کہ میں سچا ہوں، میں سچ بولتا ہوں، میں سچ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اچھائی کی طرف راغب ہو رہا ہوں۔ تو اس طرح کا معاملہ آپ نے اپنے ساتھ کرنا ہے۔ خیر بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، میں تو آپ سے اس واقعے کو شیئر بھی کرنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے اس پہ 1-1 منٹ کی کلپس بنائی ہوئی ہیں، یوٹیوب پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، زندہ پیر والی جو پنجاب پولیس نے اسے پکڑا ہے۔ لیکن میرا مقصد صرف اس واقعے کو ہائی لائٹ کرنا نہیں تھا اور چند اور واقعات کو ہائی لائٹ کرنا نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں میرا مقصد ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں سدھار، اپنے رب سے ہم جڑ جائیں، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا الہ ہے، اس سے ہم جڑ جائیں اور اس کو راضی کرنے میں لگ جائیں، اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کریں، اور ان قوانین اور ان ضوابط کی جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، اس کی سختی سے پابندی کریں اور اس پر کاربند ہو جائیں، اور بس ان بیسک چیزوں پر آپ کام کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔
اگین کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، کہ مختلف ٹاپکس پر بھی بات کر رہے ہیں. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.